الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو نازل کیا ہم نے اپنے خاص بندے پر، تو اس کے لائے کی طرح ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 23 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ ہمارے درس مبارک میں ہماری گفتگو اس حوالہ سے چل رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے حوالہ سے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی تھی اس سے آغاز میں، اور پر منافقین کا ایک موضوع چلا ہمارا، اور اس کے بعد جمعرات کے روز جو ہمارا درس تھا وہ اس حوالہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو تمہارے لیے کیا بنایا، آسمان سے بارش اتاری، یہ موضوع، اور اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ بات ہماری چل رہی تھی۔ پھر جمعہ اور ہفتہ میری آنکھوں کی وہ خرابی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے 2 دن درس ہمارا نہ ہوا۔ اب یہاں پر قرآن نے ایک چیلنج دیا ہے کفار عرب کو، وہ چیلنج قابل توجہ ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تلاوت کی ان کے سامنے اور یہ آیات بینات پیش کی، تو اس پر کفار عرب نے جو سب سے پہلا اعتراض اٹھایا وہ یہ کیا کہ آپ جو یہ ہمیں کلام سنا رہے ہیں نا، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، آپ جس اللہ کی بات کرتے ہیں یہ کلام اس کا نہیں ہے، بلکہ ہے یہ کہ آپ اپنی طرف سے اپنی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ آپ کی جو تمنا اور خواہش ہوتی ہے وہ بات آپ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام، حالانکہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ آپ پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا، آپ کے پاس یہ کلام آتا نہیں ہے، ظاہر ہے یہ قدرت کا کلام نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا کیا ہوا تخلیق کردہ کلام۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس کائنات کے اندر ایک عام آدمی بھی اس کے سامنے آپ کو چیزیں رکھ دیں تو جو شخص بالکل ان پڑھ اور جاہل ہے وہ بھی اس چیز میں فرق کر لیتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے اور یہ انسان کی پیدا کرتا ہے۔ یہ لائٹس دیکھ لیں کتنی جدید آ گئی، اس سے اور زیادہ لائٹس آ گئی، جگنو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، جگنو کی لائٹ اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آپ بڑی سے بڑی ہیڈ لائٹ دکھا دیں کسی کو، یہ اسٹیڈیم میں ہمارے جل رہی ہوتی ہیں، وہ دکھا دیں اور ساتھ ایک جگنو چھوڑ دیں، تو ایک عام آدمی سے پوچھے بتاؤ اس میں سے انسان نے کیا بنایا ہے اور اللہ نے کیا بنایا ہے، تو وہ تیز روشنی دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ لائٹس اللہ نے بنائی ہے، بلکہ کہے گا یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے، یہ جگنو جو ہے اگرچہ تھوڑی روشنی ہے لیکن یہ اللہ نے بنایا ہے۔ ایسے ہی ہے جی، آپ ریل کا انجن دیکھیں بڑا پاورفل ہوتا ہے، اس سے اوپر جہاز پہ چلے جائیں کتنا پاورفل اس کا انجن ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک چیونٹی لے آئیں، کہاں انجن کا اس کا جہاز کا پاورفل اتنا مضبوط طاقتور، اور کہاں چیونٹی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دونوں کو سامنے رکھ کے آپ کسی انسان سے پوچھیں جو کبھی ایک دن بھی اسکول مدرسے میں نہیں گیا کہ بتاؤ اس میں سے انسان کی کیا بنائی ہوئی ہے اور اللہ نے کیا بنایا ہے، قدرتی کون سی ہے اور مخلوق میں سے کس کی بنائی کیا چیز ہے، تو وہ بتا دے گا یہ چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ جہاز کو بنانے والا انسان ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہاتھ کی چیز ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟
ایک شعور ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور یہ ایک واضح پیغام ہے کہ اللہ کی تخلیق جیسی تخلیق کائنات میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ ایک فطری اصول ہے جو پہلی نظر میں اللہ نے ہر انسان کو عطا کر دیا۔ اب یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ جو لوگ یہ کافر کہتے تھے کہ یہ آپ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو فرمایا اصل میں یہ بدنیت لوگ تھے، جان بوجھ کے یہ بات کرتے تھے، وگرنہ عرب کا فصیح و بلیغ آدمی جس کی فصاحت و بلاغت پوری دنیا میں جانی جاتی ہے اور دنیا مانتی ہے ان کی فصاحت و بلاغت کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی آیت کو پڑھ کے کہیں کہ یہ آپ کا کلام ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر سب سے فصیح و بلیغ تو عرب شاعر تھے۔ عرب شاعر اللہ نے چیلنج دیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور ہمارے نبی کا کلام ہے، تم تو بڑے بڑے شاعر ہو، ہمارا نبی تو کسی شاعر کے پاس پڑھا بھی نہیں ہے، تمہارے شاعر جو ہیں وہ تو بڑے بڑے شعراء کے پاس جا کے شاگرد رہے، ہمارا نبی تو کسی کا شاگرد بھی نہیں بنا، ہمارے نبی نے تو آج تک کسی جا کے مدرسے میں کسی استاد کے سامنے اپنے گھٹنے بھی نہیں ٹیکے، اور ہمارے نبی نے تو اپنی ابتدائی زندگی جو ہے وہ تو جا کے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گزاری، جہاں کبھی تعلیم کی کبھی کوئی بات پہنچی ہی نہیں تھی، وہاں سے آئے ہیں، اور اس نے اگر ایسا کلام کہہ لیا ہے، تم تو بڑے بڑے شاعروں کے شاگرد ہو، تم پھر لے آؤ نا اس جیسا کلام بنا کر۔ یہ وہ کھلا چیلنج ہے قرآن کا جو اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے۔ اب لفظ قرآن پہ توجہ کیجئے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں شک ہے، اگر تم اپنے طور پہ یہ شک کرتے ہو، قرآن کا انداز بڑا خوبصورت ہے یہ کہ کسی مومن کو تو شک نہیں اس بات پہ ہو سکتا، کسی بھی بندہ مومن کو، مسلمان کو اس پہ شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہاں اگر تم شک میں ہو اے کفار، یا آج کے دور میں بھی اگر کوئی قرآن کا قاری، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ قرآن کا قاری مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے جی، آپ یہ سوچیں کہ غیر مسلم بھی قاری ہوتے ہیں، جی غیر مسلم بھی قاری ہوتے ہیں، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، تو قرآن کو صرف مسلمان تھوڑا پڑھتا ہے، قرآن کو تو غیر مسلم بھی پڑھتا ہے، اور بعض غیر مسلم تو آپ سے زیادہ پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، ہاں جی ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں، وہ غور سے پڑھتے ہیں، ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں اس لیے سمجھ کوئی نہیں آتی، ایسے ہی پڑھ لیا، وہ نالج کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں اس لیے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس لیے میں نے کہا وہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو قاری کا معنی عربی میں ریڈنگ کرنے والا، جو بھی ریڈنگ کرے اسے قاری کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اب یہاں فرمایا گیا جو بھی قرآن کا قاری ہے قیامت تک کے لیے، اگر اس میں سے کسی کو بھی شک پڑے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو فرمایا پھر ہمارا ایک چیلنج ہے، وہ چیلنج قبول کر لیجیے۔ چیلنج کیا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ، سورہ کوثر ہے، فرمایا سورہ کوثر جیسی کوئی سورت بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا قیامت تک کے لیے، اس وقت سے لے کر۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا یہ چیلنج کسی نے قبول کیا، اور اگر قبول کیا تو کیا اس میں کامیاب ہوا؟ ہر زمانے میں بہت سے لوگ ایسے آئے، گمراہ اور بدعقیدہ لوگ آئے، جنہوں نے یہ کوشش کرنا شروع کی اور کوشش کی، اور قریب ترین جو آخری کوشش کی، وہ کوشش کرنے والا ملعون مرزا غلام قادیانی تھا، مرزئی تھا۔ اس نے آخری کوشش کی جو زمانہ قریب میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس نے قرآن جیسی صورتیں، قرآن جیسی آیات بنانے کی ناپاک کوشش کی، لیکن ایسا وہ پکڑا گیا، ایسا وہ رسوا ہوا کہ اپنے ہی باتوں میں تضاد آ گیا، خود ہی جو بنایا اس میں تضاد آ گیا۔ اس کے اپنے لوگوں نے کہہ دیا گرو جی یہ آپ نے کیا کر دی، یہاں یہ بات کی تھی، یہاں اس کے اپوزٹ بات کر دی، یہاں یہ کہنا تھا تو آپ نے وہاں یہ کہہ دیا، وہاں یہ پہلے بات کرنی تھی آپ نے پیچھے کروا دی، ابھی اس کو شفل کریں دی دوبارہ۔ وہ کئی بار اس کو تبدیل کرتے رہے، آج تک تبدیل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے کلام کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکے۔
اور نہ قیامت تک کچھ کر سکتے انشاءاللہ، قیامت تک کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے تو ظاہر ہے جو ٹکرایا، پھر اس کا علاج کیا ہوا؟ قرآن میں ساری طریقے موجود ہیں۔ آپ شروع ہو جائیے، خلیل اللہ کے مقابلے میں جو آیا کیا حال ہوا، جناب کلیم اللہ کے مقابلے میں، علیہ السلام کے مقابلے میں جو آیا اس کا کیا حال ہوا، جو بھی جس کے زمانے میں جو بھی آیا، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو لہب، ابو جہل اور عتبہ، عتیبہ اور شیبہ آیا تو کیا اس کا حال ہوا؟ وہ سب کے سامنے کیا رسوائی ہے، کیا بربادی ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی دو بچوں نے، معوذ اور معاذ نے، عرب کے سب سے بڑے اسلام کے دشمن اور عرب کے سب سے بڑے سردار کو قتل کر کے واصل جہنم کیا تھا، یہ کوئی اتفاقاً ہوا تھا؟ میں نے کہا یہ اتفاقاً نہیں ہے، یہ اللہ کا حسن انتظام ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے بتایا کہ دیکھو ہماری بارگاہ میں اگر ہم جو چاہیں تو پھر کیا کریں، جو سب سے بڑا ان کا قوی ہیکل اور سب سے بڑا جنگجو تھا، ہم نے اس کو ایک بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہم نے اس کو مروا دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور ہمیں پیغام دیتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا؟ بڑے بڑے جنگجو تھے، لیکن ابو جہل کو بچوں سے کیوں مروایا اللہ؟ کیا وجہ ہے؟ اور بچے بھی وہ تھے جنہیں جہاد میں آنے کی آقا کریم علیہ السلام اجازت نہیں دے رہے۔ تم چھوٹے بچے ہو، تم نہ آؤ، مت آؤ، اور گئے اپنے چچا کے پاس۔ اس وقت چچا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب جا رہے تھے، جا کے رونے لگے تو چچا نے جا کے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں بات عرض کی۔ آقا نے فرمایا کیا کہتے ہیں بچے؟ کہ رو رہے ہیں جی، کہ آقا نے فرمایا بچوں کو تو نہیں رونا چاہیے، یہ تو ہمارے تو بڑے پیارے ہوتے ہیں، بچوں پہ ہم نے شفقت کرنی، تو یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم نے بھی ساتھ جانا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اس لیے کہا تھا چھوٹے بچے ہیں نہ جائیں۔ کہتے ہیں جی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے ساتھ جانا ہے آپ کے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اسلام کا جو بڑا دشمن ہے وہ کون ہے۔ صرف دیکھنے جانا کہ یہ ہے کون جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، ہم دیکھیں تو صحیح وہ ہے کون۔ اور دونوں بھائی سرگوشیاں کر رہے ہیں کھڑے ہو کے، اچھا وہ ہے، کیوں نہ پھر اس کو ہم نہ مارنا۔ سبحان اللہ، کیا خوب انتظام ہے میرے مالک کا، کیا قدرت کا نظام ہے۔ اس لیے اسلام کبھی ہر دور میں اسلام کی اپنی پاور ہے، یہ یاد رکھیے گا، اسلام کی اپنی پاور ہے۔ آج یہ کوئی نہ کہیں حکمران یا باقی لوگ کہ اسلام کو ہم ان پاور کرتے ہیں، نہیں، اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے۔ اسلام جب چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، اپنا راستہ خود نکالتا ہے۔ یار توجہ والی بات ہے، اگر بنی اسرائیل کے لیے دریاؤں سے راستے نکل سکتے ہیں، میرے آقا کے دین کے لیے راستے نہیں نکل سکتے؟ یہ تو کہیں اس سے فائق ہے، کہیں بلند ہے۔ ہماری نالائکیاں ضرور ہیں مسلمانوں کی، اور ان نالائکیوں کی ہمیں سزائیں ملتی ہیں، مل رہی ہیں، اور پتہ نہیں کب تک چلے گا نظام، لیکن اسلام بہرحال اپنی طاقت خود رکھتا ہے۔ اب اس پہ فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اب اس کے مثل کوئی لے آؤ صورت اگر ہے تو۔ اب قرآن کی صورت کہاں اس میں سے کوئی دنیا میں لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا، اور اس کی کئی وجوہات ہیں کہ لمبی فہرست ہے مفسرین نے بنائی کہ دنیا میں جو بھی کوئی شخص کلام لکھتا ہے، پہلی بار جب اس کلام کو لکھا جاتا ہے تو پہلی بار اس میں بڑی چاشنی ہوتی ہے۔ ایک بار کسی کو سناؤ، شاعر ہوتے ہیں نا جی، ظاہر سب سے بڑا بہترین کلام جو ہوتا ہے دنیا کلام کے اندر وہ شاعری ہوتی ہے۔ شاعری جو ہے وہ لوگ بہت پسندیدہ اور بڑے اچھے انداز سے سنتے ہیں اور اس کو بڑی پسند کرتے ہیں۔ نثر کی تھی وہ خیر جاذبیت ہی نہیں ہوتی۔ جتنا بڑا کسی شاعر کا اچھا کلام ہو، 2-3 دفعہ آپ سن لینا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ آئے بھی تو بندہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے سن لیا ہوا، یہ سن لیا ہوا، اس کو پھر دوبارہ تیسری بار چوتھی بار سننے کا جی نہیں چاہتا۔ لیکن سبحان اللہ، قرآن جتنی بار پڑھو گے ہر بار نیا مزہ عطا فرمائے گا، ہر بار ایک نیا ذوق دے گا، ہر بار اس کے نئے پہلو کی ایک نئی چاشنی ہوگی۔ آپ خود غور کر لیں، یہی تفسیر ہم نے پڑھی ہے نا پہلے ایک بار، اور میں اب خود محسوس کر رہا ہوں جو تو الحمدللہ اب یہ جو ویسے پڑھانے میں اب یہ 11ویں مرتبہ میں پڑھا رہا ہوں۔ میرا جو تفسیر ختم کرنے، آپ کا دوسرا ہے، میں 11ویں مرتبہ
یہ اب جو شروع کی ہے الحمدللہ، یہ 11ویں مرتبہ میں پڑھا رہا ہوں پوری قرآن کی تفسیر۔ 10 مرتبہ پورا تفسیر الحمدللہ میں اللہ کے کرم سے پڑھا چکا ہوں پہلے۔ تو اب مجھے خود اتنی اس بار اور زیادہ چاشنی آ رہی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس کے اب ایک اور پہلو پہ غور کرتا ہوں، پھر اس کے دوسرے پہلو پہ غور کرتا ہوں، ہر بار ایک نئی چاشنی، اور 1000 بار بھی اس کو پڑھیں گے ہر بار ایک نئی چاشنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اسی طرح شاعر ہوتا ہے نا جی، اس کی ساری نظم مزیدار نہیں ہوتی، آپ غور کیجئے گا، اس کی ساری غزل مزیدار نہیں ہوتی، اس کے چند اشعار ایسے ہوتے ہیں جس سے شاعر مشہور ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک شعر اس کا ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو جناب بلند کر دیتا ہے۔ مومن خان مومن کے بارے میں بڑا مشہور ہے، اسی طرح غالب کے بارے میں بھی مشہور ہے، میر تقی میر، یہ بڑے بڑے لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں جو اردو شاعری کی دنیا کے ہیں۔ مومن کا ایک شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ اس کا ایک شعر ہے۔ غالب نے کہا مومن میاں میری ساری شاعری لے لو، پورا دیوان لے لے، یہ شعر میرے نام کر دو۔ اس شعر سے اتنا مشہور ہوا مومن خان مومن، ایک شعر اتنا اس نے پورا دیوان لکھا، لیکن ایک شعر لوگوں کو پسند آیا شاعری دنیا میں، ادب کی دنیا میں، اسی طرح غالب کے بارے میں، اسی طرح میر کے بارے میں، اس کا ایک شعر دنیا کے سامنے آیا، بس اسی کو لوگوں نے پسند کر لیا اور اس سے وہ مشہور ہو گیا۔ سرہانے میر کے آسا بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا، اس کی قبر پہ بھی آج یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک شعر پسند آیا اتنے دیوان میں سے، لیکن سبحان اللہ قرآن کو دیکھیے اور ذرا غور کیجئے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی جس آیت کو بھی پڑھ لو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال۔ الحمد سے لے کر والناس تک کوئی آیت اٹھا کے لائیے اور اس پہ غور و خوض کیجئے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے، اس میں غوطہ زن ہو جائیے۔ ہر آیت کی اپنی اپنی چاشنی ہے جو دل کو اور قلب کو سکون اور راحت میسر کر رہی ہے۔ کیا امتیاز ہے، کیا اس کی بلندی ہے، کیا اس کی چاشنی ہے اور کیا راحت ہے۔ اور پھر انسانوں کے کلام ہوتے ہیں، آپ کسی بھی آدمی کا قول سن لیجئے، کہیں نہ کہیں ایسا ہو جائے گا کہ ایک ہی آدمی کے قول میں ٹکراؤ آ جائے گا، اختلاف آ جائے گا، کہ پہلے اس کا کچھ موقف تھا، بعد میں اس کا موقف کچھ ہو گیا، پہلے اس نے کچھ کہا تھا، کچھ عرصے بعد اس نے کچھ کہا۔ لیکن قرآن کو اٹھائیے الحمد سے والناس تک، ایک جگہ بھی ایسی نہیں آئی جہاں قرآن کے بیان میں تضاد آ گیا، کہیں ایسا نہیں آیا۔ اور پھر قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ ایک ایک حرف، ایک ایک آیت اور سورت تو بڑی دور کی بات ہے، میں حرف پہ آ گیا ہوں، ایک ایک حرف ایسا ہے کہ اپنے اندر ایک بحر بے کناں رکھتا ہے۔ یہ 3 حروف ہے نا، الف لام میم، اور اگر گرامر میں جائیں تشدید کے ساتھ تو 4 بن جاتے ہیں، لیکن ظاہر مفسرین نے 3 لکھا ہے، اس لیے میں نے 3 کا قول کیا۔ اب ان پہ ایک دفعہ ہم نے بحث شروع کی، اس سے چلیں اور نیچے آ جائیں، ہم نے لفظ قاف، یہ تو ایک ہی لفظ ہے، لفظ کاف پہ میرے استاد گرامی قبلہ زیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے بات چلی ہماری، ساری رات گزر گئی ہماری اسی ایک لفظ قاف پر، ایک لفظ قاف پر، کہ یہ کیا ہے۔ یہ تو ایک حرف کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کبھی ذوق ملے اور کبھی کوئی صاحب علم مل جائے اور وہاں آپ کو یہ بات، آپ کا بھی ذوق ہو ظاہر، اس کے لیے پھر انسان کو خود بھی صاحب علم ہونا چاہیے، تو انسان سوچتا ہے کہ واہ میرے مالک کیا خوبصورت ہے تیرا کلام۔ اس کلام کی طرف آپ آئیے اور اس چیز سے نکل کر صرف ہم وہ جو ثواب کی نیت صرف ہماری رہ گئی ہے نا، اس نے ہمیں قرآن میں توجہ سے بہت پیچھے کر دیا۔ قرآن کو ایک نالج بک بھی سمجھیں، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو نالج والی اور علم والی کتاب ہے وہ یہی قرآن پاک ہے، یہ طے ہے۔ اس کو مستشرقین نے بھی مانا ہے، مستشرقین انہیں ان عیسائیوں اور یہودیوں کو کہتے ہیں جو اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ واقعی دنیا کی جو سب سے بڑی علمی کتاب اس وقت دنیا میں چل رہی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ قرآن پاک ہے۔
اللہ اکبر۔ آگے قرآن نے فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تم بلاؤ اپنے گواہوں کو اگر تم لا سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو، لیکن اپنے موقف میں جھوٹے ہیں، اس لیے قیامت تک گواہ آ ہی نہیں سکتے۔ سچی گواہی یہی ہے کہ قرآن جیسا کلام کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قرآن نے آگے پھر ان کی تردید بھی کی ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔